اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور معزز سامعین، دیکھیے آج چھوٹا سا ایک میرے ریکارڈنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے غازہ کی حالت۔ غازہ جو فلسطین میں ہے، ہم اور آپ اگر مسلمان ہیں تو ہم کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین کی سرزمین نبیوں کے قبرگاہ سے بھری پڑی ہے۔ پورا فلسطین، آج جو ناجائز قبضہ ہے اسرائیل، فلسطین، بیت المقدس، یروشلم، وہ پورا علاقہ، بلکہ وہاں ہی نہیں پورا حجاز کہہ لیجئے، پورا حجاز جسے کہا جاتا ہے، مڈل ایسٹ کہہ لیجئے، مصر ہے جسے ایجپٹ کہتے ہیں، مصر ہے، جارڈن ہے، سعودی ہے، عراق ہے، ایران ہے، عراق ہے، سعودی ہے، سعودی عربیہ ہے، مصر ہے، جارڈن ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، ترکی ہے۔ لہذا اللہ کے دشمنوں نے کیا کر دیا ہے، واہ واہ، عجب کہانی ہے بھائی۔ ایک چھوٹی سی کلپنگ اس ویڈیو کے آگے میں نے لگا دیا ہے، جوڑ دیا ہے، اس میں آپ حضرات دیکھیں گے کہ غازہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ ویڈیو بہت پرانی ہوگی، لیکن صرف مقصد اتنا سا ہے کہ اگر یوٹیوب والے چلنے دیں گے ویڈیو کو تو ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ غازہ میں یہودیوں کا یا اسرائیل کا کتنا زبردست ظلم و ستم ہے۔ ہم اور آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں، اپنے اپنے گھروں سے، مسجدوں سے، وہاں سے دعائیں کریں۔ اتنا ایمان تو ضرور ہے ہم سب کا کہ جو شاعرانہ انداز میں شاعر نے کہا ہے کہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اللہ، ظالم یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ مجبور ہے۔ یہ امریکہ، اسرائیل، ناٹو کیا چیز ہیں، لنگڑے مچھر سے مرا نمرود ہے۔ تو جہاں اس بات کا یقین ہونا چاہیے ہم کو، آپ کو، لیکن دو باتیں اور اصل ہیں۔ اسلام کی جڑ جو ہے لا الہ الا اللہ، توحید۔ مجھے آج مسلمانوں میں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت کم لوگ توحید پرست مسلمان ہیں، اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور سنت پہ چلنے والے لوگ آج نہ کہنے کے برابر دکھائی دے رہے ہیں۔ لہذا جو ہمارا پورا اسلام کی جڑ ہے، توحید و رسالت، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، توحید والے مسلمان بہت کم پائے جا رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور صحیح حدیثوں پہ عمل کرنے والے لوگ بہت کم پائے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا وبال ہے، ظالم جو مسلط ہوتا ہے ہم سب پر، قرآن حدیث میں باتیں موجود ہیں کہ ظالم جو ہم پر، آپ پر مسلط ہوتا ہے، یہ بھی من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ ورنہ تو قرآن میں اللہ نے آیت اتارا ہے، اس کو بھی کسی شاعر نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کو، مفہوم کو شاعرانہ انداز میں بنا دیا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندے سے، مسلمانوں سے، ہم سب سے کہتے ہیں، قرآن میں آیت موجود ہے، کیا کہتے ہیں جس کا مفہوم ترجمہ شاعرانہ انداز میں کہ تم ہی سر بلند رہو گے اس دنیا میں، یہ وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں، اور اگر ایسا ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے تو ہم اور آپ چیک کریں، کچھ نہ کچھ کمی پائی جائے گی ہمارے آپ کے ایمان میں۔ بہت اونچی بات ہے، اللہ نے صاف وعدہ کیا ہے قرآن میں، اور ہمارا اللہ سچا، ہمارا قرآن سچا، ان کا وعدہ سچا۔ ایک بار اور کہ اللہ نے سچے مسلمان، توحید و رسالت والے مسلمان کو کہا ہے تم ہی رہو گے سربلند اس دنیا میں، یہ وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں، اور اگر ایسا ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہم کو، آپ کو، تو ہم اور آپ چیک کر لیں، کچھ نہ کچھ کمی پائی جائے گی ہمارے آپ کے ایمان میں۔ آج کیا پتہ لگ رہا ہے؟ مسلمان مردوں کے
چہرے پہ سنت کی داڑھی نہیں ہے، عورتوں کو روزہ نماز اور پردہ نہیں ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو کہی سنی باتوں سے زیادہ سمجھ عطا فرما دے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ میرے بھائی دوستوں بہنوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیا نوبت ہے۔ ہم اور آپ جہاں ہیں اللہ کا بہت بہت کرم ہے، لیکن بار بار ایک ہی بات کو دہرانا ہے کہ یہ دنیا میں آئے ہیں تو آخرت میں جانے کے لیے۔ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن آخرت کی فکر ہم سب کو ہونا ہی چاہیے، ورنہ وہ شاعرانہ انداز میں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو سچے مسلمانوں کے لیے دنیا امیری غریبی فقیری جیسے بھی گزرے یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ہم کو ہر حال میں اللہ کے حکم پہ صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے، لیکن آخرت والے آنے والی زندگی جو لامحدود زندگی ہے اس کے لیے سچی پکی تیاری کرنا چاہیے۔ بس اتنی سی بات کہنی تھی۔ آپ حضرات غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے دعائیں کریں۔ میری دعا ہے اے اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت دے دیجیے اور نہیں تو ان سے اپنی زمین کو پاک فرمائیے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔